اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کم از کم 320 ٹھکانوں پر بمباری۔ ترک صدر کی جانب سے سویڈن کی نیٹو میں رکنیت کی درخواست باضابطہ طور پر پارلیمنٹ میں جمع کر دی گئی۔ بھارت کے معروف کرکٹر بھوشن بیدی کا 70 برس کی عمر میں انتقال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس نے غزہ میں کم از کم 320 اور لیبنان میں حزب اللہ کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں طبی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1400 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیل کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق یرغمالیوں کی تعداد 222 ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ لڑائی کے آغاز سے اب تک اس کے عملے کے 29 ارکان غزہ میں مارے جا چکے ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے پیر کو لکسمبرگ میں ملاقات کی، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع اور متاثرین کو امداد پہنچانے کے لیے لڑائی میں وقفے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاک کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ کے متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے لڑائی میں وقفے کی درخواست پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے تقریباً آدھی اب اندرونی طور پر بے گھر ہو چکی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ اس نے اپنے اتحادی ترکیہ کے ساتھ آرمینیا کی سرحد کے قریب مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں۔ آذربائیجان نے گزشتہ ماہ ایک کارروائی میں طویل عرصے سے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جس سے آرمینیائی علیحدگی پسندوں کی دہائیوں کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا تھا۔ وزارت نے کہا کہ 3000 تک فوجی ان مشقوں میں حصہ لیں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف خطے اور مشرق وسطی کے تنازعات کے بارے میں بات چیت کے لیے تہران پہنچے ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان نے سویڈن کی نیٹو میں رکنیت کی درخواست باضابطہ طور پر پیر کو ترک پارلیمنٹ میں جمع کرائی ہے۔ ترکیہ اور ہنگری نیٹو کے واحد رکن ہیں جنہوں نے ابھی تک سویڈن کی رکنیت حاصل کرنے کی درخواست کی توثیق نہیں کی۔ ان کی یہ مخالفت اسٹاک ہوم کے روس یوکرین جنگ میں غیر جانبدار ہونے کی اپنی دیرینہ پالیسی کو ترک کر دینا تھا۔ فن لینڈ نے جولائی میں نیٹو کی سربراہی اجلاس میں دفاعی اتحاد میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی، جسے اپریل میں رکنیت دی گئی۔ صدر ایردوان نے سویڈن پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ملک میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف اقدامات کرے، جو دو طرفہ تعلقات خراب ہونے کا باعث ہے۔ انقرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سویڈن کالعدم کرد عسکریت پسندوں کو پناہ دے رہا ہے اور اس نے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک عراقی عدالت نے صدام حسین کی جلاوطن بیٹی کو ان کے والد کی کالعدم جماعت باتھ پارٹی کی تشہیر کرنے پر ان کی غیر حاضری میں 7 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ صدام حسین کی جماعت کو 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد تحلیل کر کے کالعدم جماعت قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ رغد صدام حسین کالعدم جماعت باتھ پارٹی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی مجرم پائی گئی ہیں۔ عدالت نے رغد صدام حسین کو ان کے 2 سال قبل 2021 میں دیے گئے انٹرویوز کی بنیاد پر سزا سنائی۔ عراق میں اب اس برطرف حکومت کو منظم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی تصویر دکھانے یا نعرے لگانے پر عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس نے پیر کے روز نئی دلی میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کرنے والے درجنوں طلبہ کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ اسرائیلی سفارت خانے کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ ان مظاہرین میں سے زیادہ تر کا تعلق بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں سے ہے۔ اور بھارت کے معروف سپنر بھوشن بیدی 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پیر کو بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ بیدی 60 اور 70 کی دہائی میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں سے رہے ہیں۔ انہوں نے 67 ٹیسٹ میچوں میں 266 وکٹیں حاصل کی۔ بھوشن بیدی نے 1560 فرسٹ کلاس وکٹس حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا، جو اب تک کسی بھی بھارتی باؤلر کی سب سے زیادہ وکٹیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔